کسی نے بھی میری آہو فریاد نہ سنی، سب انجان بن کر بیٹھے رہے اور ایک انسان کی بے بسی اور ایک درندے کی وحشیانہ پن کا تماشا دیکھتے رہے۔ شہزاد جہانی کی مار کھا کھا کر بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑا اور جہانی واپس بس کے اندر داخل ہوا اور کہا کہ میں جہانی ڈاکو ہوں اور ہار ماننا میں نے نہیں سیکھا۔ اور پھر وہ مجھے بھی گھسیٹتا ہوا باہر لے گیا۔ میں نے بہت واویلا کیا مگر کوئی بھی میری مدد کو نہ آیا، سب بزدل تماشائی بنے بیٹھے رہے۔ میں نے روتے ہوئے جہانی کو خدا اور رسول کے واسطے دیے اور کہا میں اس کی بیٹیوں کی طرح ہوں، وہ مجھ پر رحم کرے اور مجھے چھوڑ دے، مگر جہانی پر میری آہوزاری کا کوئی اثر نہ ہوا۔ اس کا تو ضمیر مر چکا تھا۔ مسافروں میں سے کسی کی اتنی ہمت اور جرأت نہ تھی کہ بڑھ کر جہانی کا راستہ روکتا اور اس کے خلاف سینہ تان کر کھڑا ہوتا۔ سب کے سب بس کی کھڑکیوں میں سے ایک مجبور اور بے بس عورت کا تماشا دیکھ رہے تھے۔ جہانی مجھے لے کر آگے بڑھنے لگا۔ میں نے مزاحمت کی اور اسے کوسنے لگی۔ میری مزاحمت نے جہانی کو غصے کو اور ہوا دی۔ اس نے میرے شہزاد پر گولیاں برسا کر میری آنکھوں کے سامنے ہی اسے مار ڈالا۔ میں لمحوں میں بیوہ ہو گئی۔ میں شہزاد کی لاش سے لپٹ کر رونا چاہتی تھی مگر جہانی نے مجھے ایسا نہ کرنے دیا۔ وہ مجھے گھسیٹ کر لے گیا اور بس کے مسافروں سے کہا، ہے کوئی مائی کا لال جو آئے اور ہمت کرے اور اس کو بچائے؟ یہ کہہ کر جہانی پلٹا۔ میرا ہاتھ اس کی مضبوط گرفت میں تھا۔ میں مسلسل چلا رہی تھی اور حسرت بھری نگاہوں سے مسافروں کی طرف دیکھ رہی تھی کہ شاید کوئی غیرت مند مجھے بچا لے۔ میرے لبوں سے آہیں اور دعائیں ایک ساتھ نکل رہی تھیں کہ اے پروردگار، اے رب الذوالجلال، میری مدد فرما۔ شاید وہ دعا کی مقبولیت کا لمحہ تھا۔ خدا نے میری سن لی تھی۔ بس کی چھت سے ایک مسافر نیچے کھودا اور ہم تک آ پہنچا۔ اس نے جہانی سے میرے ہاتھ کو چھڑا لیا اور اس نے لمحوں میں آزاد کروا دیا مجھے، اور پھر کسی بھوکے شیر کی مانند جہانی پر ٹوٹ پڑا۔ جہانی اس اچانک حملے سے گھبرا گیا۔ ریوالور اس کے بھوکے شیر کی مانند جہانی پر ٹوٹ پڑا۔ جہانی اس اچانک حملے سے گھبرا گیا۔ ریوالور اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر دور جا گرا اور وہ دونوں ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہو گئے۔ جہانی نے اس مسافر کو زیر کرنے کی بہت کوشش کی مگر ناکام رہا۔ اس مسافر نے بھی بہت زور لگایا مگر جہانی اس کے سامنے چٹان ثابت ہو رہا تھا۔ اس مسافر نے اپنی شلوار کے نیفے سے خنجر نکال لیا اور جہانی پر پل پڑا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس نے جہانی کے جسم میں کئی سوراخ کر ڈالے۔ وہ بری طرح لہولہان ہو گیا اور کچھ دیر تڑپ کر وہ زندگی کی قید سے آزاد ہو گیا۔ اب مسافر بس سے نیچے اتر آئے اور اس مسافر کی طرف بڑھے جو ایک طرف بیٹھا ہانپ رہا تھا۔ اس کے جسم پر کئی زخم آئے۔ وہ کسی قدر اندھیرے میں تھا۔ میں اس کی صورت نہیں دیکھ پائی۔ مشرق کی جانب سے چاند طلوع ہو رہا تھا۔ ایک دو مسافر شہزاد کی لاش کی طرف بڑھے اور کچھ میری طرف آئے۔ میں اپنی کلائی پکڑے زمین پر بے سدھ پڑی تھی۔ میرے اعصاب شل ہو چکے تھے۔ مجھ میں اٹھنے کی تاب نہ رہی۔ ویسے بھی اس کے ارد گرد کافی مسافر جمع ہو گئے تھے۔ میں منتظر تھی کہ لوگ مجھے خوشخبری دیں کہ شہزاد زندہ ہے۔ میں لاشعوری طور پر اسے دیکھنے سے کتراتی رہی۔ شاید میں خود کو اس کی موت کا یقین نہیں دلانا چاہتی تھی۔ میں اٹھی اور آہستہ آہستہ اس اجنبی مسافر کی طرف بڑھی جو میری طرح زخمی ہو گیا تھا۔ میں نے اپنا دوپٹہ اتار کر اس مسافر کو دیا اور کہا، یہ ان کے زخموں پر باندھ دو۔ اس مسافر نے دوپٹہ پھاڑ کر اس کے زخموں پر باندھنا شروع کیا تو میں بھی اس کے قریب ہو گئی۔ میں نے اس مسافر کو دیکھا تو میرا وجود زلزلوں میں زد آ گیا۔ وہ ناصر تھا، میرا کزن، میرا سابقہ منگیتر۔ میں فوراً ناصر کے قدموں میں جھک گئی۔ میں نے روتے ہوئے کہا، ناصر، میں سمجھی تھی کہ تمہیں مجھ سے نفرت ہو گئی ہوگی اور تم میری شکل دیکھنا بھی گوارا نہ کرو گے، مگر آج جو کچھ تم نے کیا وہ میں زندگی بھر نہ بھولوں گی۔ ناصر نے میری طرف دیکھا اور کراہتے ہوئے بولا، سلمیٰ، عزتیں سب کی سانجھی ہوتی ہیں۔ یقین کرنا سلمیٰ، مجھے قطعی یہ معلوم نہیں تھا کہ جہانی کا شکار ہونے والی لڑکی کون ہے۔ یہ تو مجھے اب پتہ چلا ہے کہ وہ تم ہو۔ سلمیٰ، شاید قدرت کو ہمارا من منظور نہ تھا۔ میں قدرت کے اس فیصلے پر شاکر ہوں۔ تمہاری جگہ کوئی لڑکی بھی ہوتی تو تب بھی میں وہی کرتا
جو میں نے اب کیا۔ مجھے اس بات کا افسوس ہے کہ میں تمہارے خاوند کو نہیں بچا سکا، مگر ہو سکتا ہے کہ تمہاری قسمت میں یہی لکھا تھا اور رب کو یہی سب منظور تھا۔ یہ سب کہہ کر ناصر نے اپنا ہاتھ میرے سر پر رکھا اور میری آنکھوں سے شکر کے آنسو بہہ نکلے۔ وہ میرا ہاتھ پکڑ کر شہزاد کے پاس لے آیا اور تب میں وہ خوفناک منظر دیکھنے پر مجبور ہو گئی جس سے میں آنکھیں چرا رہی تھی۔ شہزاد لہو لہان تھے اور ان کی ویران آنکھوں میں جیسے تشکر بھرا ہوا ہو۔ مجھے یوں لگا جیسے وہ ناصر کے شکر گزار ہیں کہ اس نے ان کی عزت لٹنے سے بچا لی۔ مجھے رہ رہ کر اپنی سوچ پر افسوس ہو رہا تھا۔ میں زندگی بھر ناصر کی بدصورتی کی وجہ سے اس سے نفرت کرتی رہی۔ میں نے اس کی کردار کی خوبصورتی پر کبھی توجہ ہی نہ دی۔ مجھے آج پتہ چلا کہ سب گاؤں والے اس کی تعریفیں کیوں کرتے تھے۔ وہ واقعی تعریف کے قابل تھا۔ ناصر پر مقدمہ چلا مگر جلد ہی اسے نہ صرف بری کر دیا گیا بلکہ تعریفی اسناد اور انعام سے بھی نوازا گیا۔ جب ان حالات کا علم میرے والدین کو ہوا تو ان کا سر بھی ناصر کی عظمت کے سامنے جھک گیا۔ میرے ابا جان نے ناصر کے والد سے معافی مانگ لی۔ دونوں بھائیوں میں برسوں کے بعد صلح ہو گئی اور میرے والدین نے خود چاہا کہ میری اور ناصر کی شادی کر دی جائے۔ جب مجھے اور ناصر کو والدین کے فیصلے کا علم ہوا تو ہم دونوں نے ان کا فیصلہ ماننے سے انکار کر دیا، اس لیے کہ میں ناصر کو بھائی بنا چکی تھی۔ میں اس فخر میں رہنا چاہتی تھی کہ میں ایک غیرت مند بھائی کی بہن ہوں، میرا کوئی بھائی جو نہیں تھا۔ دوستو، اگر آپ کو کہانی پسند آئی ہو تو میری کہانی کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ بہت شکریہ۔